کوئی بھی دال پکاتے وقت ان دو باتوں کا خیال رکھیں۔ نیم گرم پانی سے پہلے دال کو دھو لیں اور اسٹیل کا چمچ کبھی بھی دال میں استعمال نہ کریں بلکہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے اور ہاتھ اور پاؤں میں جلن بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے استری کرتے وقت وہ جلدی استری ہو جائے تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ جب بھی کپڑوں کو دھوتے ہیں تو سوکھنے کے بعد انہیں ایسے مت پھینکیں بلکہ انہیں استری کر لیں۔ اس سے یہ جلدی استری ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں تھوڑی تھوڑی نمی موجود ہوتی ہے۔ گاجر کی سبزی پکانے سے وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری پریشانی میں بھی افاقہ ہوتا ہے اور جسم کو تازگی ملتی ہے۔ پیریڈز کے درد کا علاج۔ وہ خواتین جو ہر ماہ مخصوص ایام کا شدید درد برداشت کرتی ہوں یا جنہیں ماہواری کھل کر نہ آتی ہو اور ماہواری کا ماہانہ نظام مستقل نہ ہو، ان کو ہینگ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ ہینگ کا پانی پئیں۔ ایک چمچ آٹے کو اچھی طرح توے پر بھون لیں۔ اس میں ایک چمچ بیسن، آدھا چمچ ہلدی مکس کریں۔ پھر اس میں گلاب کا عرق اور ملائی کو اچھی طرح مکس کریں گے تو کریم کی طرح پیسٹ بن جائے گا۔ لیجئے، گرمیوں کی فیئرنیس اور وائٹننگ کریم تیار ہے۔ آپ اسے بنا کے کسی شیشے کی ڈبی میں ڈال کے فریج میں رکھیں اور 3 دن تک استعمال کریں۔ بیگن کی راکھ کسی بھی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ملا کر دانت صاف کیے جائیں تو دانت سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ خربوزہ کھا کر پانی پینا معدے کے لیے ٹھیک نہیں۔ ایسا کرنے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر دہی کو کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھایا جائے تو یہ جسم میں ایک ایسا تیزاب پیدا کرتا ہے جو میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ دودھ میں اگر لیموں شامل کیا جائے تو یہ پھٹ جاتا ہے۔ ایسا کچھ تب بھی ہوگا جب یہ دونوں غذائیں آپ کے پیٹ میں مل جائیں۔ ویسے تو ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ انسانی پیٹ لیموں سے زیادہ تیزابیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی دودھ اور لیموں کو ایک ساتھ کھانے سے منع ہی کیا جا رہا ہے۔ چائے اور دہی دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور ہیں، جس کے باعث جب یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو نظام ہاضمہ کو سست کر دیتی ہیں۔ ویسے تو دنیا بھر میں کیلے کا شیک بے حد پسند کیا جاتا ہے اور بچے بڑے سب ہی اسے شوق سے پیتے ہیں، لیکن طبی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلا اور دودھ ایک ساتھ مل کر معدے کے لیے کافی بھاری ہو جاتا ہے، جس سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ گوشت اور دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے صدیوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے تو جلد پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا۔ آپ کے بال لمبے ہوں یا موٹے، گرمیوں کے شروع ہوتے ہی ان کو ترشوائیں کیونکہ تیز دھوپ بالوں کے سروں کو خشک کر دیتی ہے۔ اس لیے بالوں کو اچھی حالت میں رکھنے اور سروں کو پھٹنے سے بچانے کے لیے بار بار کٹنگ کروائیں۔ ہر 2 سے 4 ہفتے بعد کٹنگ کرانے سے بہت زیادہ خراب بال بھی صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اسٹرابیری میں دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء شامل ہیں۔ اسٹرابیری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں مسوڑوں پر ملنے سے ان پر جمع ہوا گاڑھا میل یعنی پلاک دور ہو جاتا ہے۔ تلسی کے چند پتے باقاعدگی سے چبائے جائیں تو یہ دانتوں کے پلاک اور بدبودار سانسوں کو دور کرنے میں مفید ہیں۔ شہد اور لیموں کے چند قطرے ملا کر رکھ لیں، انہیں ہونٹوں پر لگائیں۔ اس کے علاوہ تازہ سنگترے کا بیرونی حصہ ہونٹوں پر ملیں۔ انار کے استعمال سے بھی ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر معدے کی خرابی سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ معدے میں گرمی زیادہ ہو تو اسپغول کا چھلکا 1 گلاس شربت سندل میں شامل کر کے 5 روز نہار منہ استعمال کریں۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشان ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس اور وٹامن ای کے ساتھ ملا کر لگائیں۔ چند دنوں میں نشانات ہلکے ہونے لگیں گے۔ اگر انڈا ابالتے وقت ٹوٹ جائے اور خدشہ ہو کہ سفیدی باہر نکل آئے گی تو تھوڑا سرکہ پانی میں ڈال دیں اور انڈے کو ابلنے دیں۔ اس طریقے سے انڈے کی سفیدی باہر نہیں آئے گی اور انڈا چھیلنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر گلاب یا کسی اور پھول کو دیر تک تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو آلو میں باریک سوراخ کر کے پھول کی ٹہنی کو اس سوراخ میں ڈال دیں۔ پھول کئی
कई घंटे ताज़ा रहेगा। अगर चाय के कप या मग वगैरह पर दाग पड़ जाएं तो बगैर किसी केमिकल को इस्तेमाल करने के लीमू पर थोड़ा नमक लगाकर दाग पर रगड़ें, दाग साफ हो जाएंगे। हिचकी रोकने के लिए एक सब्ज इलायची अच्छी तरह चबा कर निगल लें और फौरन ठंडे पानी का 1 गिलास पी लें, हिचकी बंद हो जाएगी। देसी घी से बू दूर करने के लिए बाज दफा देसी घी से खट्टी लस्सी वगैरह की बू आती है। इसको दूर करने के लिए आधा किलो देसी घी में 1 खाने का चम्मच सूखा आटा डालकर पकाएं, फिर छान कर इस्तेमाल करें। किसी भी किस्म की बू बाकी नहीं रहेगी। जिस्म में पानी की कमी का असर आपकी जिल्द पर नजर आता है। जिल्द को तरोताजा रखने के लिए जितना ज्यादा मुमकिन हो पानी पिएं। गर्मी में जिस्म में पानी की कमी की वजह से आप मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो सकते हैं। अंदरूनी तौर पर सफाई के लिए खीरे में पानी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जो निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। इसीलिए इसे अंदर की सफाई करने वाला भी कहा जाता है। खीरे का इस्तेमाल दिमाग को पुरसकून और जिस्म को ठंडक पहुंचाता है। इसके छिलके में सलीका की तैयारी में मुआविन साबित कोलेजन पाया जाता है, जो जिस्म में होता है और इसकी वजह से जिल्द की साख्त और लचक बरकरार रहती है। दही को ज्यादा दिन इस्तेमाल करने के लिए कच्चे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े दही में डालकर रख दें। दही 4 से 5 दिन ताज़ा ही रहेगी। बर्तन कैसे चमकाएं? स्टील के बर्तन और गिलास साफ करना बाज औकात बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए गंदम का आटा छानने के बाद बच जाने वाला छान जाया न करें, बल्कि इससे स्टील के बर्तन धोएं। बर्तन बहुत ज्यादा चमकदार हो जाएंगे। नीम या पिपलू के दरख्त की नरम छाल दांतों के दाग और पिलाहट खत्म करने में बहुत मुफीद है। रोजाना 2 से 3 दफा इस छाल से दांत साफ करने से दांत मोती की तरह चमकने लगते हैं। चाय की बदमज़गी। चाय के पानी को ज्यादा देर पकाया जाए तो चाय बदमजा हो जाती है। हाथों से मिर्चों की जलन दूर करने के लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा हाथों पर साबुन की तरह मल लेने के 5 मिनट बाद से हाथों से जलन दूर हो जाती है। अगर हाथ जल जाएं तो टूथपेस्ट लगा लें, जलन दूर हो जाएगी। निहार मुंह 1 चम्मच घी खाने के सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं? इसी हवाले से माहिरीन कहते हैं कि अपने दिन का आगाज घी से करें। ये आपके निज़ाम इंहिज़ाम को फाल करता है और कब्ज के मसाइल से निजात दिलाता है। आंतों को साफ करके मैदे की तेजाबियत को कम करता है। नाकिस खुराक, खराब तर्ज जिंदगी हमारी आंतों को गैर सेहतमंद बनाती है। घी पूरे जिस्म को इंतहाई जरूरी चिकनाई फराहम करता है और आंतों के रास्ते को साफ करता है। इस तरह आंतों की हमवार हरकत में मदद मिलती है। घी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भरपूर जरिया, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो जिल्द की सेहत के लिए फायदा मंद होते हैं। माहिरीन का कहना है कि घी कोलेस्ट्रॉल का सबब नहीं बनता, बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है। जिस्म में सेहतमंद चर्बी को बरकरार रखने में भी मदद करता है और इसीलिए घी वजन कम करने में आपकी मदद कर सकता है। घी खाने से हमारा पेट ज्यादा देर तक भरा हुआ रहता है, जिससे हमें भूख कम लगती है और साथ ही वजन भी कम होता है। रोजाना सुबह खाली पेट घी खाने से आपकी हड्डियों की ताकत बढ़ती है और हड्डियां मजबूत होती हैं। माहिरीन का कहना है कि हमारे जिस्म के टिश्यूज को चिकनाई फराहम करता है ताकि इनमें लचक पैदा हो, कुव्वत मुदाफियत में इजाफा करता है।